مزارات پر جاتے ہیں تو ادھر جب دعائے خیر کی جاتی ہے تو ان میں کئی لوگ وسیلہ دیتے ہیں کہ ہم اے رب العالمین اس پاک بزرگ کے وسیلے سے ہمیں یہ عطا کر، مانگتے ہم رب سے ہیں لیکن وسیلہ اس بزرگ کا، اس ولی اللہ کا جس کے مزار پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، کہ ایسا کرنا جائز ہے ان کا وسیلہ دینا رب العالمین کو؟ بہت برننگ ایشو ہے یہ بھی کہ وسیلہ جو ہے اس کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وسیلہ دینا جو ہے وہ صرف دعا کسی سے کروا سکتے ہیں، اس کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ اس کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے۔ ابن ماجہ کی 1385 نمبر حدیث پاک بھی لکھوائی ہے، اور یہ حدیث پاک جامع ترمذی میں بھی 3578 نمبر پہ ہے، اور اس کا سٹیٹس جو ہے یہ صحیح حدیث پاک ہے۔ اور کتب میں بھی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک انا رجلا ضریر البصر، ایک آدمی، ایک صحابی حاضر ہوا جن کی نابینا تھے۔ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہا ادعو اللہ، اللہ سے دعا کریں ان یعافینی، کہ وہ مجھے اس مرض سے نجات دے دے۔ اب یہ کہتا ہے نا کہ ایسا ہی کرنا جائز ہے۔ صحابی نے آ کے عرض کی کہ میرے لیے اللہ سے آپ دعا کریں تاکہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے، مجھے دیکھنا جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہوگی۔ تو انہوں نے عرض کی حضور دعا کر دیں۔ تو آپ نے دعا کیسے کی؟ فرمایا جا اچھی طرح وضو کر، 2 رکعت نفل پڑھ، اور نفل پڑھ کے نا پھر دعا کیا کرنی ہے حضور نے وہ بھی سکھائی۔ وہ دعا کیا تھی؟ تو نے دعا کرنی ہے اللہم انی اسالک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فی۔ یہ دیگر کتب میں چند ایک الفاظ کے فرق سے یہ حدیث پاک بار بار آئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جو دعا سکھائی نا، فرمایا تو نے دعا کرنی ہے اللہم انی اسالک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک، اور تیری طرف رجوع لاتا ہوں، توجہ کرتا ہوں، بنبیک نبی الرحمہ، تیرے پیارے نبی کے وسیلے سے جو نبی رحمت ہیں جن کو تو نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کی شان عطا فرمایا۔ حضور نے خود سکھایا کہ تو نے دعا میں یہ کہنا ہے، اور آگے یہاں ختم نہیں ہوا، یا محمد ہو، پھر حضور کو دعا میں پکارا۔ تو ہم کہہ لیتے ہیں نا یا رسول اللہ انظر حالنا، دعا کرتے تو یہ شرک نہیں ہے۔ حضور نے سکھایا کہ تو نے کہنا یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ، اے پیارے حبیب علیہ السلام میں آپ کی بارگاہ میں توجہ کرتا ہوں اور آپ کو آپ کے رب کے ہاں وسیلہ لے کے آتا ہوں کہ اللہ میری یہ مراد پوری کرے اور مجھے شفا مل جائے۔ یہ دعا کس نے سکھائی؟ حضور علیہ السلام۔ اللہ کے نبی شرک کاری حضور نے خود سکھائی۔ جو حضور، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو حضور دیں وہ لے لو۔ کچھ لوگ اب وہ سوچیں کہ ہے حدیث میں، اس کا مطلب ہے کہ جو حضور دے رہے ہیں وہ لینا نہیں چاہتے، جبکہ ہمارا تو ایمان ہے جو حضور دیں ہم لیں گے۔ اور اس سے اگلی بات یہ کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی، ابھی انہوں نے دعا کی، الفاظ ختم ہوئے، ہاتھ آنکھوں پہ آئے تو فوراً آنکھیں درست ہو گئی۔ اللہ، تو اب یہی دعا اب امام طبرانی حدیث پاک لے کے آئے کہ حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کا دور تھا تو ایک بندہ آیا، اس کو حضرت عثمان غنی سے کام تھا، وہ جاتا تو اس کی بات نہیں بنتی تھی، سنوائی نہیں ہوتی تھی، وہ کام میں مصروف تھے، تو پریشان تھا، مسافر تھا، ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ دعا پڑھو جو حضور علیہ السلام نے سکھائی ہے۔ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر بھی کہہ رہے ہیں یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی، وہ دعا پڑھی انہوں نے۔ صبح گئے تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ انہیں آگے آنے دیں۔
پہلے موقع ہی نہیں ملتا تھا، آج اس دعا کی برکت سے فوراً کام بن گیا۔ آگے سن لیں، صحیح حدیث پاک ہے، اس میں کوئی سکم نہیں ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے بھی استاد صاحب کی کتاب ہے۔ کن کی ہے؟ کوئی عام بندہ نہیں، امام بخاری کے استادوں کی کتاب ہے۔ یعنی یہ لوگ تو بخاری تک رہتے ہیں نا، الحمدللہ ہمارے عقیدے بخاری سے بھی پہلے کے ثابت ہیں۔ تو وہاں ایک صحابی رسول آیا، حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، حضور کی قبر انور پہ آئے اور وہاں آ کے عرض کی، استسقل امتک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش طلب کریں اللہ سے۔ حضور کو پکارا، حضور کو کہا تو سوئے خواب میں آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر کو میرا سلام دینا اور بارش ہو جائے گی۔ پتہ نہیں اب وہ مانگنا اور وسیلہ اور پتہ نہیں کس چیز کو یہ سمجھتے ہیں، اور ایک بھی جگہ سے ثابت ہو جائے تو اس کا مطلب ہے یہ کام غلط نہیں تھا۔ اگر غلط تھا تو حضرت عمر کو جب سلام دیا تو حضرت عمر انہیں ٹوکتے، جبکہ سلام آیا تو وہ بھی رو پڑے کہ حضور علیہ السلام نے سلام بھیجا۔ اور پھر محدثین نے کتب میں لکھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بات غلط نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کا جو وجود اطہر جب تشریف لایا، ولادت باسعادت ہوئی، تو یہ تو بعد کا معاملہ ہے، حضور علیہ السلام کا وسیلہ تو پہلے بھی چلتا تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بنی اسرائیل والے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہ لوگ اب نبی کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ پہلے ان کے وسیلے سے یہ کافروں پہ فتح کی دعا مانگتے تھے۔ اللہ پاک نے بتایا کہ اب ان کا انکار کرتے ہو، ان کے وسیلے سے تم دعائیں مانگتے تھو۔ اور تفسیر کبیر ہو، تفسیر جلالین ہو، اس میں پڑھیں تو وہ دعا کرتے تھے اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یا اللہ ہمیں فتح دے اور ہماری مدد فرما نبی امی، یعنی حضور کا لقب ہے حضور محمد عربی کے وسیلہ سے۔ اب یہ پہلے وفات کے بعد کا تو معاملہ چھوڑیں، وہ ابھی ہیں تو زمین پہ تشریف فرمانا، مدینہ شریف کون سا دور ہے، لیکن جب جلوہ گری ابھی دنیا پہ نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو ہے وہ چلتا تھا۔ اور یہ سر جی میرا سوال یہ ہے کہ یا علی مدد، اس کا معنی کیا اور یہ کہنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟